إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم. ए लोगों, खबरदार, नबी के सहाबा अल्लाह की जमात हैं और हमेशा कामयाब अल्लाह ही की जमात हुआ करती है। लोगों सुनो, अल्लाह उनसे राजी हो चुका और नबी के सहाबा अपने रब पे राजी हो चुके। और ये भी समाअत कर लो, बेशक अल्लाह ताला मोमिनों से राजी हुआ जब वो दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, वादा कर रहे थे। और ये भी गौर कर लो, ये जो नबी के सहाबा हैं, अल्लाह ताला ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया, इनके दिलों को जांचा, परखा, टेस्ट किया और नतीजा और रिजल्ट ये निकला, क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि इनके दिलों में सिवाय तकवा के, अल्लाह के जलाल और खौफ के, उसके डर के सिवा कुछ है ही नहीं। और नतीजा और ऐलान के तौर पर ये पैगाम इरशाद फरमाया, लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। फाइनली रिजल्ट ये है कि इनके लिए मग़फ़िरत है और अल्लाह के यहाँ सहाबा के लिए अजर अज़ीम तैयार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम, हुमा रैहानतानि मिनद्दुनिया वल आखिरह। हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन
یہ دنیا میں اور آخرت میں اور جنت میں میرے دو پھول ہیں، رضی اللہ عنہما وارضاہما۔ سامعین مکرم، رب کائنات کی مدح و توصیف، حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے۔ رب ذوالجلال اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، محرم الحرام یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ جس سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور ان کی عزت تب سے ہی ہے جب سے اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا تھا۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کو حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ ظلم گناہ کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو اس کی سزا لے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں جی حوا علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، تو انہوں نے یہی اظہار کیا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، آپ کی نافرمانی سرزد ہوئی، تو لفظ کیا بولے؟ ربنا ظلمنا، ہم سے ظلم ہو گیا اپنے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں، ویسے تو ظلم کبھی بھی جائز نہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں بالخصوص گناہوں سے بچنا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہونا ہے۔ لیکن آج نہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون سا مہینہ گزر رہا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، مجھے اپنے آپ کو اس مہینے میں خاص گناہوں سے بچانا ہے، بلکہ اگر غور فرمائیں تو بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں کہا تو یہ گیا گناہوں سے باز رہیں، اور ہم نے طرح طرح کے گناہ جنم دے دیے، طرح طرح کے گناہ۔ کسی نے تو ڈائریکٹ ظلم کو اپنا لیا، اور بدعت کو اور خرافات کو اپنا لیا جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی نے نیکی کے نام پر، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، یکم محرم اور اس کا یہ سارا عشرہ، پہلے 10 دن، تو لوگ خرچ کرنے کے اعتبار سے اپنا انداز بدل لیتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے معاشرے کے لوگ خرچ کرتے ہیں، اور جب کہا جائے نا کہ یہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے، کیونکہ ہم صرف وہ چیز کھاتے اور کھلاتے ہیں جو خالص اللہ کے نام پہ ہو، کوئی بھی نیک ہستی یا بزرگ یا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، لیکن اس کے نام کی طرف منسوب کر کے جب کوئی چیز لی جائے، دی جائے، ہم اس کا حصہ نہیں بنتے۔ تو جواب بلا کیا ملتا ہے؟ لو بھی حلال چیز ہے پھر بھی انکار کر دیں۔ اللہ واسطے ہے نا، جتنا اصلی اللہ واسطے ہے، لیکن آپ ان کے عقائد و نظریات پوچھ کر دیکھیں تو بالکل وہ شرک ہی کی ایک قسم نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی غلاظت اور نجاست سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائی، خرچ کرنا ہے
بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی نسبت کسی خاص دن یا مہینے یا شخصیت کی طرف کرنا، اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے دلیل چاہیے ہوگی، اگر نہیں تو وہ میرا اور آپ کا خرچ کرنا بھی رائے گا اور باطل قرار پائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اللہ ہی کے نام پر ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مہینوں میں ظلم سے خاص باز رہتے، گناہوں سے باز رہتے، لیکن ہم نے انداز اپنا لیا ہے یہ کہ گناہوں میں اور آگے بڑھنا ہے، گناہوں میں اور آگے بڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اپنے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں درجنوں آیات، وقت کی نزاکت کے پیش نظر اشارہ کرتا جاؤں، کہیں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، نبی کے صحابہ پکے مومن ہیں، کہیں پہ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہیں، ان کے بارے میں خبردار کوئی زبان درازی کرے، کہیں پہ یہ ارشاد ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو چکا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان۔ 1400 صحابہ کرام کو اللہ نے اس آیت میں کیا کہہ دیا؟ مومن کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر یہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان صحابہ سے راضی اور یہ مجھ پر راضی، دو طرفہ رضا ہے۔ اگر کوئی کمی، کوتاہی، خامی ہے بھی تو میں نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ انبیاء کرام اور صحابہ کرام، ان دونوں کے درمیان میں ایک بڑا فرق یہ کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ معصوم عن الخطا، غلطی سے مبرہ اور غلطیوں سے پاک، گناہوں سے پاک صاف، کیونکہ ان کی تربیت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے فرما رہا ہوتا ہے۔ وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ باقی سب نیک اور ولی اور اچھے تو ہو سکتے ہیں، لیکن معصوم عن الخطا کوئی ہو سکتا؟ بولے جی معصوم عن الخطا ہو سکتا؟ آپ کہیں گے کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ہی معاشرے کے کئی لوگ وہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں، بضد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں، آپ کے خاندان میں سے، آگے لڑی میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، کئی امام ایسے ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہیں، غلطی سے مبرہ اور پاک ہیں، جبکہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ صرف معصوم عن الخطا کون ہے میرے پیارے بھائیوں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ اب نبی کے جو صحابہ کرام ہیں وہ مغفور ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مغفور۔ مغفور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بخشے ہوئے ہیں، یعنی غلطی تو سرزد ہوئی ہے، بھول تو ان سے ہوئی ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کوئی بات نہیں، ان سے گناہ ہوا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ احد میں وہ بھول گئے تھے، نبی پاک نے فرمایا تھا تم نے 50 نے یہاں سے حرکت نہیں کرنی، لیکن وہ وہاں سے ہل گئے تھے، جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ جہاں پر ان کی غلطی ذکر ہوئی ہے، آگے جا کے ان کا معافی کا بھی اعلان ہوا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ گویا کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام ایک بڑا فرق یہ ہے، دونوں ہی برگزیدہ ہیں، لیکن اللہ نبیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور نبی کے صحابہ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطیاں مینشن کریں، کیونکہ ہمارے رب نے فرما دیا میں ان سے راضی ہو چکا ہوں اور میں نے ان کو فائنلی معاف فرما دیا ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، اور سب سے جو خوبصورت اور صاف دل نظر آئے ان کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے چن لیا اور انبیاء کرام بنا دیا، تاکہ یہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے، میرے بندوں تک منتقل کریں۔ وہ اللہ کے میسنجر اور پیغمبر بن گئے۔
सुम्मा नज़र फी क़ुलूबिल इबाद, फिर बाकी मादा बंदों में अल्लाह ने दिलों को देखा और सबसे खूबसूरत जो दिल पाए उनको अपने नबी की सोहबत और रफाकत के लिए मुंतखब फरमा लिया और उनको अल्लाह ने सहाबा बना दिया। गोया के सहाबाए किराम अल्लाह का चुनाव हैं। ये बात आज पल्ले बांध लीजिए। सहाबाए किराम ये कोई जाती मेहनत नहीं है कि कोई मेहनत करे और सहाबी बन जाए। ये किसी की नेकी का बदला नहीं है कि इतनी नेकियां करे और सहाबी बन जाए। किसी के बस में नहीं है कि ये करे, ये कारनामा अंजाम दे और सहाबी बन जाए। हरगिज नहीं। सहाबी होना ये अल्लाह की तरफ से शरफ है और सहाबाए किराम अल्लाह का इंतखाब हैं, अल्लाह का चुनाव हैं। ये हदीस बता रही है अल्लाह ने चुना है। तो आप बताएं, जिनको अल्लाह ने चुन के अलग और मुमताज कर दिया हो उनके बारे में भला जुबान को खोलना हमें ज़ेब देता है? क्यों जी ज़ेब देता है? और नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ने कहा कि जुल्म नहीं करना और हम जुल्म में इस कदर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखें, कोई बड़ा जुल्म कोई छोटा जुल्म, उसकी छोटी छोटी मिसालें और किसने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 10 मुहर्रम जो परसों की तारीख है, इस दिन को रोजा रखो। आपने खुद भी रखा है, सहाबा को भी रखवाया है। आपने क्या कहा है? रोजा रखो। और आज नबी पाक के वफादार क्या करते हैं? बिल्कुल उलट काम। एक है कि रोजा ना रखें, मैं नहीं रख सकता, सेहत इजाजत नहीं देती, मैंने सफर पे जाना है, मेरी तबीयत नहीं संभलती, वगैरह वगैरह। तो भाई रोजा ना रखना जुर्म नहीं है, लेकिन रोजे के बिल्कुल खिलाफ काम करना, वो कैसे कि दावतें करना और रास्तों में पानी का इंतजाम आम दिनों में क्यों नहीं करते? आज करें ना, लाए हम भी पीते हैं अल्लाह के फजल से, 100 बिस्मिल्लाह करके पीते हैं, लेकिन बिल्कुल नबी पाक के तरीके के खिलाफ हम कर रहे हैं, उल्ट। यूं समझ लें जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमने जिद लगा रखी है, भैया आप अगले दिन क्यों नहीं कर लेते? मुहर्रम की बजाय आप सफर में क्यों नहीं कर लेते? पहले अशरे मुहर्रम के बजाय दूसरे अशरे में क्यों नहीं कर लेते? लेकिन हमने बिल्कुल उसके उलट करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की धज्जियां उड़ा दी। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। पानी पिलाया जा रहा है, सबील लगाई जा रही है, खाने बांटे जा रहे हैं, न्याज दी जा रही है, लिए भी जा रहे हैं, दिए भी जा रहे हैं, और कहने को हम क्या हैं? पक्के मुसलमान, पक्के अहले सुन्नत। अहले हदीस और अहले सुन्नत कहलाने से बंदा नहीं बनता भाई, ये अपनाने का काम है। हदीस और सुन्नत को अपनाएंगे तो अहले हदीस और अहले सुन्नत बनेंगे, वरना ये जहां पे हमारी गैरत जागनी चाहिए वहां नहीं जागती, वहां हम शर्मा जाते हैं। ये कारी साहब क्या करें, बस वो मोहल्ले में है ना तो वो फिर दे जाते हैं, फिर क्या करें? भाई क्या करें? उनको अच्छे अंदाज से वापस करें, साथ पैगाम भी दें कि भाई जो अल्लाह के नाम पर दिया और लिया जाए हम सिर्फ उसको कबूल करते हैं, देते भी अल्लाह के नाम पे, लेते भी अल्लाह के नाम पे। किसी भी और बड़ी शख्सियत उनके ईमान और उनकी मोहब्बत और उनकी मकबूलियत और उनकी पारसाई और उनकी सालिहियत के तो हम कायल हैं, वो अल्लाह के नबी हों या कोई भी और सहाबी हों जलीलुल कदर, लेकिन किसी के नाम पर लेना देना और खर्च करना और किसी के नाम पे कुर्बान करना, ये ना हम लेते हैं ना देते हैं, इसका हिस्सा नहीं बनते, बल्कि अच्छे अंदाज में इसका हम इनकार भी करते हैं। क्यों जी? इंशाल्लाह करेंगे कि नहीं? ये असल गैरत है भाई। ये जो हया है ना, अगर यहां पे हया कर ली जाए तो समझो कि ये हया इंसान को आग की तरफ ले जाती है। यहां पे हया नहीं होनी चाहिए, यहां पे तो इंसान को बाहया होना चाहिए। अल्लाह हमें बाहया बनने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सहाबी होना ये अल्लाह का चुनाव है, अल्लाह का इंतखाब है। बल्कि इससे भी बड़ी बात मैं जो आपसे कहने आया हूं वो ये है मेरे भाई, सहाबियत इतना बड़ा दर्जा है, इतना अहम दर्जा है कि इस्लाम की बुनियाद इस पर खड़ी हुई है। इस्लाम की बुनियाद आप कहेंगे वो कैसे?
اسلام کی بنیادیں تو بیان ہوئی ہیں، 5 ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، آپ بتائیے یہ 5 بنیادیں ہم تک منتقل کرنے والے، پہنچانے والے، نماز کب، کیسے، کتنی، کہاں پڑھیں، زکوٰۃ کب، کس کو کتنی کیسے دیں، روزوں کا کیا طریقہ کار ہے، حج زندگی میں کب اور کس پر فرض ہیں اور کیسے ادا کریں، اور توحید کے کیا تقاضے ہیں، اور رسالت اور ختم نبوت کیا ہوتی ہے، اور ختم نبوت کو نہ ماننے والا کافر ہے، مرتد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ 5 بنیادیں ہم تک منتقل کرنے والے کون ہیں؟ آواز تو بالکل نہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو جنہوں نے ہم تک 5 چیزیں اور پورا اسلام منتقل کیا ہے، قال اللہ و قال الرسول کی صدا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ تو پھر یوں سمجھیں دفاع صحابہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ آج کا میرا اور آپ کا سبق ہے۔ اگر پلے باندھ لیا جائے تو انشاءاللہ ہم اسلام کی بنیادوں پر اور اس کے پورے تقاضوں پر پورا اتریں گے۔ یہ صحابہ کرام ہماری ریڈ لائن ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہمیں کوئی تحفظات نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں کسی سے، کوئی دشمنی نہیں، کوئی یاری نہیں ہے، کوئی کسی سے کچھ چاہیے نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ کا دوست ہے تو ہمارے دل کا سرور اور سینے کا نور اور ہمارا وہ دوست ہے۔ اور اگر کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی رکھنے والا، بد زبانی کرنے والا، بد کلامی کو اختیار کرنے والا ہے تو میرا اور آپ کا بھی دوست شیخم والو ہو سکتا نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑوں کا، محدثین کرام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ 7 لاکھ زبانی احادیث یاد تھی۔ محدث، مبلغ، مدرس، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرے جان لو کہ وہ پکا زندیق ہے، بے ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے ایمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو ابھی میں نے ذکر کی ہے کہ صحابہ ہونا یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ درجہ ہے۔ مثلا آج کوئی شخص چاہے کہ میں اتنی زیادہ نمازیں پڑھ کے اور اتنا زیادہ خرچ کر کے اور اتنا زیادہ جہاد کر کے میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور صحابی بننا چاہتا ہوں، تو کیا مجھ میں سے اور آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بن سکتا ہو؟ ساری دولت خرچ کر کے بن سکتا ہے؟ کوئی ایسا اصول اور ضابطہ ہے جس کو اپنا کے وہ بن سکتا ہو؟ نہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ کسبی درجہ نہیں ہے جس کو کما کے لیا جا سکے، یہ درجہ ہے وہبی درجہ ہے۔ وہبی درجہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہو، جس کو اللہ نے عطا کرنا تھا وہ فارس سے چلتا ہوا آتا ہے سلمان فارسی اور نبی کا غلام اور صحابی بن جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے دینا ہوتا ہے اس کو حبشہ سے بکتا اور بکاتا ہوا، خریدتے اور بیچتے ہوئے، غلامی میں زنجیر میں جکڑے ہوئے، ریت پہ لیٹتے ہوئے آتا ہے، احد کہتا احد کہتا بلال صحابی بن جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے درجہ دینا ہوتا ہے وہ تو سینکڑوں میل دور سے چلتا ہے، مکے اور مدینے پہنچ کے نبی کا صحابی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا عطا شدہ درجہ ہے۔ اور جو اللہ کا انتخاب ہو، اگر اس کے بارے میں کوئی شخص بغض رکھتا ہو، زبان درازی کرتا ہو، ان کے ایمان پہ شک کرتا ہو، کہتا ہو جی ٹھیک ہے صحابی تو ہے نہیں لیکن دیکھو نا انہاں انج نہیں سی بھلا کیتا، تیری زبان جل جائے، یہ تیری زبان منہ کے اندر سے نکال دی جائے، تجھے یہ کس نے حیثیت دی ہے کہ تو یہ بات کرے؟ بھائی رب نے کہہ دیا کہ میرے بارے میں اس نے بات کی، میری نافرمانی کی، میرے بارے میں اس کی بھول ہوئی، میں نے معاف کر دیا۔ یعنی کہ نہ آپ کو کسی نے جج بنایا ہے، نہ آپ کو کسی نے یہ اختیار دیا ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے، بلکہ اب تو معاشرے میں نعوذ باللہ آپ نے دیکھا ہوگا جناب، دکان کا اگر نام رکھ کے وہ چیز لوگوں میں وائرل ہو جائے کہ فلاں کا نام دکان کا ہے عمر، ہاں جی رضی اللہ تعالی عنہ، پڑھا ہے نا سوشل میڈیا میں، پرچہ کر دیتا ہے جی 2 جگہوں پہ، اللہ اکبر۔ کیا یہ جرم ہے؟ عمر سے پیار کرنا جرم قرار پایا ہے؟ ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر درجنوں صحابہ کرام، نعوذ باللہ سر عام گالیاں اور کفر کی تہمتیں اور الزامات اور نسبتیں کی جاتی ہیں، اور ایسے کہنے والوں کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے تو یا اللہ کم از کم ہمیں تو یہ منظر سننے اور دیکھنے کو نہ ملے، ان کو ہم سے دور فرما دے۔ ایمان سورۃ الحجرات کے اندر 26ویں پارے کے آخر میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لوگ ہیں اللہ نے ان کا ٹیسٹ لیا ہے، نبی کے صحابہ کا اللہ نے ٹیسٹ اور امتحان لیا ہے، للتقوی، رزلٹ نکلا ہے کہ ان کے دل میں صرف تقوی ہی تقوی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، اور رزلٹ کیا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان کو پکا معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ تو محدثین کرام ائمہ دین کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں بات کر رہا ہو اس سے الگ ہو جاؤ، ورنہ آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، آپ کی ذہن بھی، آپ کی ذہنیت بھی ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ اللہ کا انتخاب ہیں، پلس یہ کہ ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ بھائیو عرض کروں، یہ قرآن و سنت کے اوپر حملہ کرنے کی بجائے صحابہ کے اوپر حملہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لیجئے سن لیجئے، اس کی وجہ یہی ہے جو ابھی آپ کو میں نے اشارہ دیا ہے کہ جب ہم صحابہ کرام کے بارے میں کمزوریاں مان لیں گے نا نعوذ باللہ معاشرے میں، تو پھر اللہ کے دین اور قرآن و سنت پہ حملہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ مثلا مجھے اور آپ کو کوئی خبر دیتا ہے باہر سے آگے کہ اڈے میں ایسے ایسے واقعہ رونما ہوا ہے، ہم فوراً کیا دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ ہم کہیں گے جی یہ حاجی عبدالستار صاحب نے ابھی آ کے بتایا، اور سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہی مان لیں گے کہ بھی یہ بات سچ ہے، ہمارے بھائی نے، شکا راوی نے، پہلی صف کے اور پرانے معزز نمازی نے، حاجی صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص گزر رہا ہو باہر سے، اجنبی شخص، اور وہ کہے کہ آپ کو پتا کہ اڈے میں ایسے ہو گیا ہے، تو یہاں کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، اور کوئی فون کرے گا اڈے میں بیٹھے ہوئے دوست کو، کوئی باہر سے بندہ بھیجے کہ جو جا کے پتا کر کے ہو کہ ایسے ہے یا نہیں، تشکیک پیدا ہوگی نا، شک میں معاملہ آ گیا نا۔ کس وجہ سے آیا؟ خبر تو دونوں نے پہنچائی ہے، اسی وجہ سے کہ بھائی اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون تھا جس نے بات کر دی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس نے بات کی ہے اس کا پہلے جھوٹا ہونا ثابت ہے، تو آپ کہتے چھڈو جی حافظ صاحب، چھڈو انہیں ایویں گل ماری ہونی ہے، پہلے بھی یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ جبکہ ایک سکا اور مضبوط قسم کا جو راوی ہے اس کی بات کو فوراً مان لیا جائے گا۔ سیم صحابہ کرام کا معاملہ ہے، دین ہم تک پہنچانے والے راوی صحابہ کرام ہیں، ہمیں قرآن کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، ہمارے اوپر نازل تو نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری اتھینٹک روایات جو قال اللہ قال رسول کی بات ہے، یہ کس نے پہنچائی؟ یہ صحابہ کرام۔ تو جب ان کے بارے میں یہ ظالم اس حد تک شک پیدا کر دیں گے، یہ عوام کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کر دیں گے،
اور لوگ صحابہ کرام کے کردار کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، اللہ ایسا دل کبھی دیکھنا نصیب نہ فرمائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن پہ حملہ کرنا اور ڈائریکٹ حدیث پہ حملہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ دیکھا نا، جب ان کا کردار ہی ایسا ہے، جھوٹ والا یا بغض والا یا حسد والا، نعوذ باللہ، نا انصافی والا، تو پھر کیا ہے؟ ان کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں قرآن حدیث کی، یہ کیسے اتھینٹک ہو سکتی؟ پھر جا کے وہ اپنے مذموم مقاصد اور عزائم میں وہ کامیاب ہوں گے، اللہ ان کو ناکام فرمائے۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے میرے پیارے بھائیوں، خود بھی صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے کم از کم ایک کتاب تو ضرور پڑھنی چاہیے، ایک کتاب۔ اور اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ میں ریکمینڈ کروں گا حضرت حافظ ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ تعالی، دفاع صحابہ کے نام سے جو کتاب ہے، وہ ہر جگہ ہر ادارے میں موجود ہونی چاہیے، ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے، تاکہ ہم خود بھی صحابہ کرام کی عظمت سے آگاہ ہو سکیں اور اپنی نسل نو کو بھی بتا سکیں کہ صحابہ کرام کون تھے۔ یقین جانیں ہمارے اسلاف میں مائیں جو گزری، مائیں وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام کے ایمان کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے خاص تعلیم دیا کرتی تھی، جبکہ وہ بچپن اور پنگھوڑے میں ہوا کرتے تھے۔ آج کون ہے ایسا جو بحیثیت باپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہا ہو کہ بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں اور امت کے سب سے عظیم انسان کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون ہے جو بچوں کو بتائے بیٹا امت کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبی بن کے آنا ہوتا نا میرے بعد تو اس کا نام عمر فاروق ہوتا رضی اللہ عنہ۔ اور ایک ہی ایسا شخص ہے پوری امت میں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے ہیں تیرے، جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ یہ ایک ہی ایسا فرد گزرا ہے پوری امت میں جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ ہم بچوں کو یہ صحابہ کرام کا دفاع سکھائیں، ان کا مقام بتائیں، ان کے بارے، ان کی عظمت کے بارے میں آگاہ فرمائیں، اور ان کی یہ جو بلند مرتبہ ہونا ہے، ان کے عظیم المرتبت ہونا ہے اور اللہ کا چناؤ ہونا ہے کہ بھئی اللہ نے صحابی بنایا ان کو، اور یہ بھی بتانا ہے کہ بھئی جو صحابہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو صحابہ کے بارے میں غلط بولنے والا ہے وہ ہمارا خیر خواہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری والدہ محترمہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو ہم تیش میں آ جاتے ہیں، تو مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرے عام گالیاں دی جائیں، نہ قانون حرکت میں آتا ہے، نہ میرا اور آپ کا ایمان حرکت میں آتا ہے، تو بھئی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اے اللہ تو سب صحابہ سے راضی ہو چکا، ہم سے بھی راضی ہو جا۔ قیامت کے دن صحابہ کرام کا ساتھ اور ان کی رفاقت اور ان کی زیارت اور ان کی شفاعت کا حقدار بنا۔ استغفر اللہ علی ولد۔